لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-سنت.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، عیسائیت جو ہے وہ عالمگیر فتنہ ہے، اس کے بارے میں کچھ چیزیں بالخصوص ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں وہ ذمہ لگی تھیں، وہ کچھ لکھا دی ہیں۔ اب حضرات کا خیال یہی تھا کہ ہمارے اکابرین اہل سنت کا مزاج جو ہے وہ کیا ہے، اور گمراہیوں کا سر چشمہ کون سا ہے۔ تو اس بارے میں یاد رکھیں، پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہر فن کے ماہرین سے لیا جاتا ہے، اور ماہرین پر اعتماد کیا جائے تو وہ فن باقی رہتا ہے، ماہرین پر عدم اعتماد کر لیا جائے تو وہ فن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الفتن کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کے اوپر بیعت لیتے تھے ان میں یہ بھی تھیں کہ اللہ ننازع الامر اہلہ، کہ کسی فن کے ماہر کے ساتھ ہم منازعت اور جھگڑا نہیں کریں گے، اور اس بات کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ اگر فن کے ماہرین کے ساتھ غیر ماہرین جھگڑا شروع کر دیں تو وہ فن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں کوئی فن غیر ماہروں کی سپرد کر دیا جائے تو اس سے وہ فن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مثلا آج حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ جتنے ملک کے ہسپتال ہیں ان میں جو کام کرنے والے ڈاکٹر ہیں ان کو تو وہاں سے فارغ کر دینا ہے، اور ہر علاقے کے جلاہے اور موچی جو ہیں وہ ان کو ہسپتالوں میں بٹھا دینا ہے کہ وہ علاج کریں۔ تو کیا خیال ہے، ہسپتال ترقی کریں گے نا؟ ہسپتال تو ترقی نہیں کریں گے، قبرستان کی ترقی آبادی ہوگی۔ تو یہ خطرناک چیز ہے۔ عدالتوں کے اندر ماہر جج جنہوں نے کورس کیے ہیں ان کو اٹھا دیا جائے اور وہاں قبر کھودنے والوں کو بٹھا دیا جائے جو قانون سے واقف ہی نہیں ہیں، تو کیا خیال عدالتیں جو ہیں وہ چلیں گی؟ اسی طرح ماہر انجینئر جو ہیں ان کا کام جو ہے وہ کسی غیر ماہر کے سپرد کر دیا جائے تو وہ فن بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جغرافیہ پڑھانے کے لیے ہم جغرافیے کے ماہر استاد کو تلاش کرتے ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر کا لفظ اگرچہ آنکھ کے ماہر سے بھی بولا جاتا ہے، کان کے ماہر کے اوپر بھی، دل کے ماہر کے اوپر بھی، جگر کے ماہر کے اوپر بھی ڈاکٹر کا لفظ بولا جاتا ہے،
لیکن ہم نے آنکھ کا علاج کرانا ہے تو کیا کوشش کرتے ہیں کہ کان کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، وہاں ماہر آنکھ کو تلاش کیا جاتا ہے اور اس کی بات پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ یہ جو فن والوں پر اعتماد ہے، اسی اعتماد کی وجہ سے سارے فن جو ہیں وہ باقی ہیں۔ تو اس مجلس کے اندر یہی بات عرض کرنی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے اب فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ماہرین پر عدم اعتماد کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماہروں پر اعتماد نہیں کرنا، خود جو ہے وہ تحقیق کرنی ہے۔ کس نے تحقیق کرنی ہے؟ نماز کی کوئی پروفیسر ہوگا، اس سے تحقیق کرانی ہے، علماء کے پاس نہیں جانا۔ علماء سے جو ہے وہ متنفر کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ عیسائی ہو، مرزائی ہو، منکر حدیث ہو، جو بھی باطل فرقہ ہوگا، وہ سب سے پہلے علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا تاکہ عوام جو ہیں وہ علماء سے متنفر ہو جائیں۔ اور جب علماء سے متنفر ہو گئے تو اب اس کا ہاتھ پکڑ کے عیسائیت کی طرف لے جاؤ، مرزائیت کی طرف لے جاؤ، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ بچانے والے علماء تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹروں سے اگر کوئی آدمی متنفر ہو جائے تو ڈاکٹر سے وہ علاج نہیں کرائے گا، تو اس کی مرض بڑھتی بڑھتی اگر بخار ہے تو ٹی بی بن جائے گی اور کینسر کی شکل جو ہے بالآخر تبدیل کر لے گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمایا، بیعت لیا کرتے تھے، اللہ ننازع الامر اہلہ، کہ کسی فن کے اندر فن کے ماہر سے منازعت نہ کریں بلکہ اس کی اتباع کریں۔ اسی اتباع کے اندر خیر ہے۔ ہر فن کے اندر بعض ماہر ہوتے ہیں، بعض غیر ماہر ہوتے ہیں، تو غیر ماہر جو ہیں وہ ماہروں کی اتباع کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر تحقیق کرنے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اصول تحقیق کیا ہے اور محلے تحقیق کیا چیز ہے اور حق تحقیق کس کو ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ محلے تحقیق کیا ہے، اور پھر حق تحقیق کس کو ہے، اور طریقے تحقیق جو ہے وہ کیا ہوگا۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ وہ جہان کے اندر اس طرح پھیلے جس طرح سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، ان کو متواترات کہا جاتا ہے، اور ایسے متواترات جو ہیں وہ محلے تحقیق ہی نہیں ہیں، ان کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو مسئلہ سارے جہان میں پھیل جائے، سب نے اس کو قبول کیا، اس کے لیے آج نئی تحقیق کی ضرورت ہے۔ متواترات کا تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ ہو یا دنیا کے ساتھ ہو، کبھی اس کی تحقیق نہیں کی جاتی۔ متواتر کی تعریف آپ نے پڑھی ہے کہ جس کے نقل کرنے والے اتنے لوگ ہوں ہر زمانے کے اندر کہ عقل کے نزدیک ان کا جھوٹ کے اوپر اتفاق کر لینا محال ہو۔ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو یا دین کے ساتھ ہو، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اینک ہے یا گھڑی ہے؟ آپ دلیل دیں اس کی کہ یہ اینک ہے، گھڑی نہیں ہے۔ ہاں جی، ساری دنیا اس کو اینک کہتی ہے۔
تو جس کو ساری دنیا اینک کہتی ہے، آج میں یہ کہوں کہ یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے اینک کس نے ایجاد کی، اس کا نام کیا تھا، اپنے سے لے کر یہ لفظ اینک سند کے ساتھ اس تک پہنچاؤ، تو سارے کے سارے کہیں گے کہ اس کی تحقیق کی ضرورت ہے نہیں، کہ پورے جہان کے اندر یہ چیز پھیل چکی ہے، اور جو پورے جہان میں پھیل جائے اس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب میں یہ کہوں کہ سب سے پہلے ٹوپی کب ایجاد ہوئی، کس نے ایجاد کی، اپنے سے لے کر سند کے ساتھ جو ہے اس کا ٹوپی ہونا ثابت کرو، تحقیق کرو کہ واقعی یہ ٹوپی ہے، کہیں جوتا تو نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے، تحقیق کی ضرورت ہے؟ سارے کہیں گے کہ اس کی تحقیق کی تو ضرورت نہیں ہے، البتہ جو کہتا ہے اس کی تحقیق کرو اس کی عقل کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گئے۔ یہی بات ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ متواترات جہان میں ایسے پھیل جاتے ہیں جیسے اس وقت سورج کی روشنی پورے جہان میں پھیلی ہوئی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت سورج سارے جہان کو روشن کر رہا ہو، کسی طرف سے آواز آئے کہ بھئی سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا، تحقیق کرو ذرا، تو اب اس کی تو تحقیق کی ضرورت نہیں کہ سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا، کیونکہ سورج سارے جہان کو روشن کر کے اپنا وجود منوا رہا ہے۔ البتہ اس کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ جس شخص کی یہ آواز ہے یہ پاگل ہے یا اندھا ہے، یا تو اللہ نے اس کو آنکھ کا نور نہیں دیا اور یا عقل کا نور اس کو نہیں دیا، اس کی تحقیق کی ضرورت ہو۔ تو حاصل یہی نکلا کہ متواترات جو ہیں وہ محل تحقیق نہیں ہوتے جو سارے جہان میں پھیل جائیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ متواترات کو چیلنج کیا جاتا ہے صرف دین کے اندر، باقی دنیا کے اندر نہیں۔ دنیا کے اندر کسی کو ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ اس کی دلیل ہے کوئی آپ میں سے کسی کے پاس کہ یہ قرآن ہے؟ کیا دلیل ہے؟ تواتر کے علاوہ سند ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کے پاس سند ہے اس کی کہ مجھے فلانے نے کہا یہ قرآن، اس کو فلانے نے کہا، اس کو فلانے نے، اس کو فلانے نے، اور صحابہ تک اور حضور تک سند پہنچے؟ اب کوئی آدمی کہے کہ بے سندہ قرآن لیے پھر رہے ہیں تو کیا کہا جائے گا کہ متواترات کی سند کی بھی ضرورت ہے نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیز سارے جہان میں پھیل جائے اس کی سند کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ویسے آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ قرآن ہے؟ اگر میں دلیل دے دوں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، تو دلیل کے ساتھ تو آپ اس قرآن کو چھوڑ دیں گے یا آیت کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیے آیت یہ لکھی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا لکھا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں اور کتاب التوحید میں 2 جگہ اس کو ذکر کیا ہے کہ وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ قرات سند کے ساتھ ذکر کی ہے۔
آپ جو یہاں پڑھتے ہیں قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو کسی کے پاس وما اوتیتم کی سند ہے اور میں بخاری کی سند دکھا دوں تو پھر تو آپ بے سندی کی راہ چھوڑ دیں گے نا؟ کیا خیال ہے؟ اچھا الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو دیکھ کر آپ یہ قراءت چھوڑ دیں گے؟ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے کہ بخاری جو ہے وہ اتنی جہان میں نہیں پھیلی جتنی یہ قراءت پھیلی ہے۔ قرآن جتنا جہان میں پھیلا اتنی بخاری۔ قرآن پاک میں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، آگے وما خلق الذکر والانثی ہے، لیکن بخاری شریف کے اندر 6 جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے والذکر والانثی نقل کیا اور سند کے ساتھ نقل کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے والذکر والانثی سنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات بھی یہی ہے۔ علقمہ فرماتے ہیں ہماری قرات بھی یہی۔ تو کیا خیال ہے؟ اب صحابہ کرام جو ہیں وہ قسم جس قرات پہ کھا رہے ہیں آپ وہ پڑھیں گے یا دوسری قرات پڑھیں گے؟ صحابہ کے منکر ہیں آپ۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ قسم بھی کھاتے ہیں اور بخاری کی سند ہے، اور آپ کے پاس وما خلق الذکر والانثی کی کوئی سند ہے نہیں ہے، تو پھر بھی بے سندی قرات پڑھتے نہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ متواتر ہے، متواترات کے لیے، اور بخاری کی وہ قرات جو ہے وہ خبر واحد ہے۔ وہ کل ایک مسئلہ یہ بھی چلا تھا کہ شب صحابہ، یاد رکھیے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ہے قطعیت، قطعی دلیل کا انکار کفر ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت قطعی سے ثابت ہے، اس لیے سب نے لکھا ہے کہ اس کا انکار کفر ہے۔ دوسرے صحابہ کی صحابیت خبر واحد سے ہوگی۔ ویسے مسئلے کے اندر تفصیل ہے، مومن کے ساتھ بغض رکھنا یا مومن کو مومن ہونے کی حیثیت سے گالی دینا یہ ایمان کے ساتھ بغض ہے اور یہ کفر ہے۔ اسی طرح صحابی کو صحابی سمجھ کر جو ہے وہ گالی دینا یہ صحابیت کے ساتھ بغض ہے، یہ بھی کفر ہے۔ لیکن یہ بات کہ جو گالی دے رہا ہے وہ صحابی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ صحابی ثابت نہیں، خبر وہاں سے ثابت۔ تو اس وجہ سے صحابی، اگر وہ صحابی سمجھ کے گالی دیتا ہے تو یقیناً وہ کافر ہے۔ لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو دلیل ان کے صحابی ہونے کی ہے وہ قطعی نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ صحابی مانتے ہی نہیں، تو یہ جو ہے وہ دوسرا مسئلہ بن جائے گا۔ تو قطعیات کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو یہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بخاری کی جو قرات ہے والذکر والانثی، اگرچہ جو ہے وہ قرات سند کے ساتھ ہے لیکن وہ خبر واحد ہے، قطعی نہیں بلکہ ظنی، اور اس کو چونکہ تواتر حاصل ہو گیا اس وجہ سے وما خلق الذکر والانثی جو ہے یہ قطعی بن گیا۔ تو اس لیے خبر واحد کو دیکھ کر قطعی کو نہیں چھوڑا جائے گا جو تواتر کی حد تک پہنچی ہے۔ اسی طرح تبت یدا ابی لہب وقد تب، بخاری شریف جلد 2 اسی تبت یدا کی تفسیر کے اندر اسی طرح آیت لکھی ہے، قد بھی وہاں موجود ہے، لیکن آج قرآن کے اندر قادر نہیں ہے۔
تو یہاں جو ہے وہ سند ہے، لیکن وتب کی سند ہمارے پاس نہیں ہے. اس کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ متواتر ہے. اور بخاری والی قرات وقد تبع اگرچہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ متواتر ہے نہیں، خبر واحد ہے. تو یہ بات میں سمجھا رہا ہوں کہ متواترات کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. آج اگر کوئی قرآن کی تحقیق کرنا شروع کر دے تو سارے کے سارے کہیں گے کہ بڑا بیوقوف ہے. تو معلوم ہوا کہ متواترات کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. متواترات کی مثال میں نے دی ہے کہ ایسی ہے جیسا کہ پورے جہان میں سورج کی روشنی دوپہر کو پھیلی ہو تو وہاں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ سورج کی تحقیق کرو تو سارے کہیں گے کہ سورج کی تحقیق کی ضرورت نہیں، بلکہ تحقیق کرنے والے کی ضرورت ہے کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ ملکوں کے اندر رویت ہلال کمیٹیاں ہیں، رویت شمس کمیٹی جو ہے وہ کسی ملک کے اندر نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورج کی روشنی سارے جہان میں پھیلی ہے، اس کو متواتر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. اسی وجہ سے ملکوں کے اندر سورج دیکھنے کی کوئی کمیٹی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آج سورج نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. البتہ چاند دیکھنے کی کمیٹیاں جو ہیں وہ ملکوں کے اندر موجود ہیں کہ چاند کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. اور وہاں بھی جو ہے رویت ہلال کمیٹیاں تو آپ کو ملیں گی، رویت بدر کمیٹی کسی ملک میں نہیں ملے گی، کیونکہ بدر 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں اور ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں. 14ویں رات کا چاند بھی پورے جہان کو روشنی دے کے اپنا وجود منوا لیتا ہے، وہاں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن پہلی رات کے چاند کے اندر خفا ہوتا ہے، وہاں تحقیق کی ضرورت ہے. تو معلوم ہوا کہ تحقیق اس چیز کی جاتی ہے جس میں شک شبہ ہو. متواترات میں شک شبہ نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے وہ کوئی آدمی کہے کہ قرآن کی تحقیق کرو تو اس کو پاگل ہی کہا جائے گا. بخاری کی حدیث بھی کوئی آدمی پیش کر دے تو پھر بھی جو ہے وہ ہم اس قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. اب یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم بخاری کی آیت کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ بخاری قرآن کی آیت کو بخاری کے ساتھ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ قرآن جو ہے وہ جہان میں زیادہ پھیلا ہے، بخاری متواتر نہیں ہے. جتنی بخاری پھیلی ہے اس سے زائد قرآن پھیلا ہے، اور جو زائد پھیلی ہو اس کو کم پھیلنے والی کے ساتھ نہیں چھوڑا جاتا. جو کم پھیلی اس میں طویل کی جائے گی. یہی بات ہے نا کہ قرآن زیادہ پھیلا ہے. آپ میں سے کوئی قرآن کے حافظ ہوں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ کافی ہیں. تو آپ میں سے جو بخاری کا حافظ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. بخاری کا حافظ ہے کوئی نہیں. بخاری کا حافظ اگر کسی نے زندگی میں دیکھا ہے تو چلو وہی ہاتھ کھڑا کرے. بخاری کا حافظ دیکھا ہے؟ ہاں جی ہاں جی بخاری کا حافظ دیکھا ہے آپ نے کوئی؟ پوری بخاری کا کہاں؟ جدے میں اعلان ہوا. اچھا
کہاں؟ چلو مان لیا کہ ایک آدھ جو ہے یا 2-4 ایمان نے ملک کے اندر ہوں گے، لیکن اتنی کثرت کے ساتھ تو نہیں جتنے قرآن کے حافظ ہیں۔ قرآن ہر گھر میں ہے، بخاری ہر گھر میں۔ اگر میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ ذرا قرآن پکڑانا تو مل جائے گا مسجد میں، میں کہوں بخاری پکڑاؤ، نہیں ملے گی۔ ہر مسجد میں قرآن پڑھانے کا انتظام ہوتا ہے، ہر مسجد میں بخاری پڑھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم قرآن کی اصلاح بخاری سے اس لیے نہیں کرتے کہ بخاری کم پھیلی ہے، قرآن زیادہ پھیلا ہے، متواتر ہے، تو اس لیے زیادہ پھیلنے والے کی خبر واحد سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اب ایک بات ذرا غور سے سنیں کہ قرآن زیادہ پھیلا ہے اس لیے ہم بخاری سے اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی جہان میں پھیلی ہے یا نہیں؟ قرآن کے برابر پھیلی ہے یا قرآن سے کم پھیلی ہے؟ کچھ برابر کہتے ہیں، ایک طرف سے زیادہ کی آواز آ رہی ہے۔ برابر پھیلی ہے؟ چلو ذرا غور کر لیتے ہیں۔ آپ میں سے وہ آدمی ہاتھ کھڑا کرے جو روزانہ پورا قرآن پڑھتا ہے، الف لام الحمد سے لے کر ناس تک، ہے کوئی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، وہ آدمی ہاتھ کھڑا کرے جو روزانہ پوری نماز پڑھتا ہے۔ اب سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں۔ کتنی دفعہ پوری نماز پڑھی جاتی ہے؟ 5 دفعہ تو فرض ہے، اور نفل پڑھنے والے بھی ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی تہجد پڑھنے والے، اشراق اور اوابین پڑھنے والے اسی مجمع سے مل جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اب کیا خیال ہے، نماز قرآن کے برابر پھیلی ہے یا زیادہ پھیلی؟ کئی گنا زیادہ پھیلی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں بخاری دکھا کر کوئی کہے قرآن صحیح کر لو تو ہم تیار، اگر بخاری دکھا کر کہے کہ نماز صحیح کر لو تو کیا اس کو صحیح کرنا چاہیے؟ یہ قرآن سے بھی زیادہ متواتر ہے۔ تو جو چیز قرآن سے بھی زیادہ متواتر ہو اس کے بارے میں کوئی وسوسہ ڈالے کہ دیکھو جی یہ بخاری کے خلاف ہے، تو ہم کہیں گے کہ اپنی بخاری کی تعویل کرو، نماز کے بارے میں نہ سوچو۔ لیکن آج یہی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ خبر واحد بخاری کے لے کر متواترات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے سورج کے مقابلے میں کوئی موم بتی جلانا شروع کر دے کہ ادھر آ جاؤ یہ روشنی حاصل کرو، سورج کو چھوڑ دو۔ تو کیا سورج کو چھوڑ دینا چاہیے؟ سورج کے سامنے چراغ جلانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل کہا جاتا ہے۔ تو اگر آج کوئی اس سورج سے زائد جہان میں پھیلنے والی نماز کو کوئی آدمی کہے کہ اس نماز کو متواتر کو چھوڑ دو بخاری کی ایک حدیث دیکھ کر، تو وہ بھی تو پاگل ہوگا کہ نہیں؟ تو میں یہ ایک اصول دے رہا ہوں کہ آج کل متواترات کی تحقیق شروع ہوئی، یہ سب سے بڑا گمراہی کا اصول ہے۔ مرزے نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا تو ختم نبوت متواتر تھی، اس کے اندر بھی یہی چیز کار فرما تھی کہ اس نے متواترات کا انکار کر کے متشابہات وغیرہ کو عوام میں پیش کرنا شروع کیا، اور اس کا نام اس نے تحقیق رکھا۔ حالانکہ متواترات مسئلہ ختم نبوت متواتر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام
ان کی عصمت جو ہے وہ متواتر ہے، مرزے نے جو ہے وہ ان کی عصمت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی، عیسائیوں کی بعض باتیں لے کر۔ تو کیا خیال ہے، متواترات کی تحقیق کرنی چاہیے؟ یہ مسئلہ تواتر سے چلا آ رہا تھا کہ حدیث پاک جو ہے وہ حجت ہے۔ انگریز کے دور کے اندر جو ہے وہ سر سید احمد خان اور اسی طرح چکڑالوی نے یہ کہا کہ حدیث حجت نہیں ہے، اور تحقیق کرو کہ حدیث کیسے حجت ہے۔ تو کیا حجیت حدیث کا متواتر مسئلہ تحقیق کے قابل تھا؟ تحقیق کہ وہ قابل ہی نہیں تھا متواتر ہونے کی وجہ سے، لیکن اس نے اس متواتر کو محل تحقیق بنایا اور شکوک و شبہات پیدا کر دی اور ایک جماعت بن گئی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا مزاج یہی ہے کہ متواترات کی تحقیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح منکرین فقہ پیدا ہو گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ فقہ جو چلی آ رہی ہے تواتر کے ساتھ اس کی تحقیق کرو کہ یہ قرآن حدیث کے موافق ہے یا موافق نہیں۔ بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے تھے، بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ فقہ حدیث کے خلاف ہے، لیکن انگریز کے دور کے اندر ایسا ایک گروہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے اس کی بھی تحقیق کرنی ہے۔ تو اب جس طرح قرآن کی تحقیق متواتر ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگی، اسی طرح فقہ کی تحقیق بھی متواتر ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ تو سب سے بڑی گمراہی تو یہی ہو گئی۔ اسی طرح بعض مسائل ضروریات دین میں سے ہوتے ہیں، تواتر کی بھی ویسے کئی قسمیں ہیں لکھی کہ بعض متواتر مسائل جو ہیں وہ قطعی ہوتے ہیں، ان کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ بعض متواتر ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی نقل تواتر کے ساتھ نہیں ہوتی، نقل خبر واحد کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کو ضروریات اہل سنت والجماعت میں سے کہا جاتا ہے۔ اس کا منکر جو ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا، وہ اہل سنت سے خارج ہوتا ہے۔ کچھ متواترات ایسے ہیں ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے کہ دین کا ایسا مسئلہ کہ دین میں سے اس کا ہونا بالکل بدیہی ہو، تو اس کا انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ، اس قرآن کے قرآن ہونے کا مسئلہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں جو حضور پر نازل ہوا، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ ضروریات دین کا منکر ہے۔ اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ضروریات اہل سنت والجماعت میں سے ہوتے ہیں، جس طرح ضروریات دین میں سے اگر ایک ضروری مسئلے کا بھی انکار کوئی کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے لیے سارے مسائل کا انکار کرنا ضروری نہیں۔ یہ جب تحریک ختم نبوت چلی، سن 53 کی پہلی تاریخ ختم نبوت، تو اس وقت نعرہ لگا کہ مرزائی اور مرزا کافر ہے۔ ہر مسجد کا امام یہ نعرہ لگاتا تھا۔ حکومت نے یہ چاہا کہ اس تحریک کو ناکام کیا جائے۔ اب اس کے لیے ایک سازش یہ بھی چلی کہ جسٹس منیر احمد ہائی کورٹ کا جج تھا، اس نے مسجدوں میں جانا شروع کیا کہ مسجد کا امام جو ہے نماز پڑھائی، اس نے تو اس سے پوچھا کہ کیوں مولوی صاحب مرزائی کافر ہیں یا کافر نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کافر ہیں۔ اس نے پوچھا کفر اور کفر کا معنی بتا کہ کفر کا معنی کیا، اسلام کا معنی کیا؟ اب ہر امام مسجد پڑھا ہوا بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات حافظ ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے تو معنی نہیں پورا آتا۔ اگر کسی نے کیا تھوڑا سا تو اعتراض کر دیا۔ اب اس نے اخبارات کے اندر بیان دینے شروع کر دیے
کہ مولوی کافر کافر کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن مولویوں کو کفر کا معنی نہیں آتا۔ اب خطرہ ہوا کہ تحریک ناکام ہو تو حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے ہائی کورٹ میں بلاؤ، میں کفر اور ایمان کی تعریف کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت گئے تو جج نے پوچھا کہ تعریف کرو، انہوں نے کہا کہ تمام ضروریات دین کو ماننا ایمان ہے، اور اگر کسی ایک ضروری مسئلے کا انکار کر دے تو یہ کفر ہے۔ اب یہ جسٹس منیر وہ کہنے لگے جی یہ عجیب بات ہے کہ ایمان کے لیے تو سب کو ماننا ضروری ہو اور کافر ہونے کے لیے ایک کے انکار سے بھی کافر ہو جائے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سارے کی ساری کا انکار کرے تو پھر کافر ہو، اور انہوں نے تو ایک مسئلے کا انکار کیا ہے نا۔ اگر سارے کی ساری ضروریات کا انکار کرتے تو یہ کافر ہوتے۔ جب آپ مسلمان کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ تمام ضروریات دین کا اقرار کرے تو مسلمان ہوگا، تو اب کافر کے لیے بھی یہی قید لگائیں کہ تمام ضروریات کا انکار کرے تو کافر ہوگا۔ صرف ایک مسئلے کے انکار کرنے سے کافر کہنا صحیح نہیں، جیسا کہ ایک ضروریات میں سے ایک مسئلے کے اقرار کرنے سے مسلمان نہیں۔ یہ اس نے اعتراض کیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھی دیکھو مثال کے ساتھ میں سمجھاتا ہوں کہ ایمان اور کفر کی مثال ایسی سمجھیں جیسے پاکی اور ناپاکی کی مثال۔ ایمان روحانی پاکی کا نام ہے اور کفر ناپاکی کا نام ہے۔ جس طرح ظاہری پاکی اور ناپاکی کے احکام ہیں اسی طرح یہاں بھی یہی احکام ہوں گے۔ مثال کے طور پر یہ رومال ہے، کپڑا ہے، اس کو ہم پاک اس وقت کہیں گے کہ ہر قسم کی ناپاکی سے یہ بچا رہے، ایک قسم کی بھی ناپاکی نہ آئے۔ اور ناپاک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ساری ناپاکیاں ہیں تو پھر ناپاک ہو، بلکہ ایک پیشاب لگ گیا تو ہم اس کو ناپاک کہیں گے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ پیشاب لگ گیا آپ انتظار کرو کہ پخانہ بھی لگے پھر ہم کچھ حکم لگائیں، پخانہ لگ گیا اب یہ سوچیں کہ چلو گوبر لگے، پھر گوبر بھی لگ گیا کہتے ہیں ابھی بھی ناپاک نہیں ہوا کیونکہ ساری ناپاکی آنی چاہیے۔ اب جو ہے وہ انتظار ہے کہ مرغی کی بیٹ جو ہے وہ بھی لگے، اور اس کے بعد انتظار ہے کہ خمر جو ہے وہ بھی اس کو لگے، اس کے بعد انتظار ہے کہ بہنے والا خون جو ہے وہ بھی اس کو لگے، تو ساری ناپاکیاں لگے تو ہم ناپاک کہیں، ایسا وہاں نہیں ہے، بلکہ ایک ناپاکی لگ جائے گی تو اس کو ناپاک کہا جائے گا۔ تو جس طرح پاکی اور ناپاکی کے اندر یہ ہے، ایمان روحانی پاکی ہے، ہم مومن اس کو کہیں گے کہ ہر قسم کی ناپاکی سے وہ محفوظ ہو، اور ناپاک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں، کافر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے کفر آئیں تو پھر کافر کہا جائے، ایک بھی کفریہ عقیدہ آ گیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یا فرمایا کہ ایسے سمجھیں کہ ایک من دودھ ہے، اس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ ایک من پیشاب پڑے تو وہ ناپاک ہو، اگر ایک قطرہ بھی اس کے اندر ناپاک پاک ہونے کے لیے ضروری ہے تو اس کا ذرہ ذرہ پاک ہو۔ ناپاک ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر ذرے کے مقابلے میں جو ہے وہ ناپاکی ہے، ایک من ہی پیشاب پڑے، ایک ذرہ ایک قطرہ پیشاب کا پڑ گیا تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ یا دوسری مثال ایسے سمجھ لیں جیسے بیماری اور تندرستی ہے، کہ تندرست ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں کوئی بیماری نہ پائی جائے،
تمام بیماریوں سے بچنا جو ہے یہ ضروری ہے تندرست ہونے کے لیے، لیکن بیمار ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ساری بیماریاں ہیں تو ہم بیمار کہیں، ایک بھی بیماری آ گئی تو اس کو بیمار کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہ نزلہ ہو گیا تو اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو بیمار نہیں ہے، ساری بیماریاں اکٹھی ہوں، اس کے ساتھ جو ہے وہ بخار بھی ہو، اس کے بعد ٹی بی ہو، پھر کینسر ہو، پھر جو ہے وہ شوگر ہو، بلڈ ہائی ہو، تو ساری بیماریاں جب آئیں گی تو پھر ہم بیمار کا حکم لگائیں گے، ورنہ حکم نہیں لگائیں گے۔ وہاں ایک بیماری آ جائے تو اس کو بیمار کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایمان روحانی صحت کا نام ہے، کفر روحانی بیماری کا نام ہے۔ تندرست ہونے کے لیے تمام ضروریات دین کا پایا جانا کہ کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ بیماری نہ ہو، تو پھر اس کو مومن کہا جائے گا۔ اور کافر ہونے کے لیے ایک بھی کفریہ عقیدہ آ گیا تو اس کو کافر کہا جائے گا۔ جس طرح بیمار کے لیے ایک بیماری آ جائے تو اس کو بیمار کہا جائے گا۔ یا فرمایا کہ ایسے سمجھیں کہ جیسے رعایا میں سے بعض باغی ہوتے ہیں اور بعض فرمانبردار رعایا ہوتی ہے۔ ایک ملک کا وفادار ہے، دوسرا ملک کا غدار ہے۔ تو ایمان اور کفر جو ہے وفاداری اور غداری، اس کی مثال سمجھ لیں کہ ملک کے وفادار ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک کا پورا قانون مانے، ہر شک جو ہے قانون کی مانے، لیکن غدار ہونے کے لیے یہ نہیں کہ ساری شکوں کا انکار کرے تو پھر غدار بنے گا۔ ایک بھی اگر شک کو نہیں مانا، قانون کی شک کو، اور حکومت کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو اس کو غدار کہا جائے گا۔ اسی طرح ایمان جو ہے وہ اللہ تعالی کی فرما برداری کا نام ہے، تو فرما بردار تب بنے گا کہ تمام ضروریات دین کو مانے، اور غدار بننے کے لیے جو ہے وہ ایک مسئلے کا بھی انکار کر دیا تو وہ غدار اور کافر بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان مثالوں سے جو ہے وہ میں سمجھاتا ہوں، خیر اس کے سمجھ میں آ گیا۔ کہنے لگا جی پھر آپ نے جو یہ تعریف کی ہے، باقی مولویوں کے پاس ہم گئے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں یہ معنی بیان کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ لفظ کے استعمال کرنے کے لیے اس لفظ کا پورا جامع معنی معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں، صرف پہچان ہونی چاہیے کہ یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جامع معنی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ پورا معنی نہ آتا ہو تو لفظ استعمال کرے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ معنی آئے تو پھر لفظ استعمال کرے، ورنہ استعمال نہ کرے۔ تو یہ جو مولوی آپ کے امام نعرہ لگاتے ہیں، پہلے ان کو کفر کا معنی سمجھاؤ، اگر ان کو معنی نہیں آتا تو وہ یہ نعرہ نہ لگائیں۔ حضرت نے پھر فرمایا کہ بھی دیکھو، نعرہ لگانے کے لیے، لفظ استعمال کرنے کے لیے پورا جامع معنی مفہوم معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، تھوڑی سی پہچان ہو تو وہ بھی کافی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ بات غلط ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا جسٹس صاحب، آپ بھی بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو ان کا معنی نہیں آتا۔ کہتے جی کیوں نہیں آتا؟ حضرت نے فرمایا بتاؤ شلوار کسے کہتے ہیں، اس کی جامع معنی تعریف کرو۔ اب پریشان ہو گیا، تھوڑی دیر سوچ کے کہتا ہے کہ وہ ایک لباس ہے جس سے جسم کا نچلا حصہ چھپایا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو تہبان سے بھی چھپایا جاتا ہے، اب تہبان کو شلوار کہیں گے؟ بڑا پریشان ہوا، تھوڑی دیر سوچ کے کہتا ہے جی نہیں، وہ ایسا لباس ہوتا ہے جس کی دو حصوں میں سلائی ہوتی ہے، ایک ٹانگ ایک حصے میں داخل کی جاتی ہے، دوسرے میں داخل کی جاتی ہے، اس کو شلوار کہا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تعریف پینٹ پہ صادق آتی ہے، کیونکہ پینٹ بھی دو حصوں میں سلائی ہوتی ہے۔ اب بڑا پریشان، حضرت نے فرمایا کہ میں صبح کو اخبار میں بیان دے دوں
کہ پاکستان کے ہائی کورٹ کے جج کو شلوار کا معنی نہیں آتا. کہنے لگے جی ایسا نہ کرے. انہوں نے کہا کہ آخر تو نے ہمارے ساتھ کیوں کیا کہ مولوی جو ہیں وہ کافر کہتے ہیں, کفر کا معنی نہیں آتا. اب یہاں بات یہی ہے کہ تجھے شلوار میں اور پینٹ کے اندر اور تہبند میں امتیاز ہے, لیکن پورا معنی معلوم ہوا کہ جتنی پہچان ہے تو اتنا لفظ استعمال کر سکتا ہے, خاص جامع معنی تعریف آئے یا نہ آئے. جس طرح تو یہاں کرتا ہے اسی طرح ہمارے سارے مسلمان جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مرزائی کافر ہیں, اس لیے کفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. باقی کفر کا جامع معنی آنا یہ کوئی ضروری نہیں. جیسے تجھے جو ہے وہ شلوار کا جامع معنی نہیں آتا, لیکن تو شلوار کا لفظ استعمال کرتا ہے. حضرت نے فوراً سوال کر دیا کہ بتاؤ گلاس کسے کہتے ہیں, گلاس کی تعریف کرو. کہتا ہے جی جس سے پانی پیا جائے. حضرت نے فرمایا کہ چلو سے آدمی پانی پی لیتا ہے تو کیا چلو کو گلاس کہیں گے؟ اب کہتا ہے جی نہیں, وہ ایک برتن ہوتا ہے جس سے پانی پیا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا پیالے سے بھی پانی پیتا ہے تو کیا پیالے کو گلاس کہیں گے؟ اب سوچ کے کہتا ہے نہیں, وہ جی لمبا سا برتن ہوتا ہے جس سے پانی پیا جائے. حضرت نے فرمایا بوتل لمبی ہوتی ہے, اگر اس میں کوئی آدمی پانی ڈال کے پی لے تو اس کو گلاس کہیں گے. اب بڑے پریشان. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا میں اخبار میں دے دوں کہ جج صاحب جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے, ان کو گلاس کا معنی نہیں آتا اور حکومت نے جج بنا دیا. کہتا جی نہیں ایسے نہ کرنا. حضرت نے فرمایا کہ تو نے ایسے کیوں کیا ہے کہ ہمارے خلاف بیان دینے شروع کیے کہ یہ کافر کافر کہتے ہیں لیکن کفر کا معنی نہیں آتا. تو حضرت نے پھر سمجھایا کہ دیکھو کسی لفظ کے استعمال کرنے کے لیے صرف پہچان کافی ہے کہ یہ لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے, اس کی جامع معنی تعریف یاد کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتی. تو جس طرح یہاں تجھے فرق معلوم ہے پیالے کے اندر, چلو کے اندر, بوتل کے اندر اور گلاس کے اندر, لیکن تجھے جامع معنی نہیں آتا, تو اگر کوئی کہے کہ تو گلاس کا لفظ استعمال نہ کر تو یہ بات غلط ہے. اسی طرح ہمارے جو مولوی ہیں ان کو پہچان ہے کہ یہ کافر ہو چکا ہے, باقی جامع معنی آنا کوئی ضروری نہیں ہے اس لفظ کے استعمال کرنے کے لیے. تو خیر یہ تو بات میں بتا رہا تھا کہ جس طرح ضروریات دین میں سے کسی ایک مسئلے کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, سارے کے سارے مسائل کے انکار کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح جو ضروریات اہل سنت ہیں ان میں سے کسی ایک مسئلے کا انکار کر دے تو وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا. یہ ہمیشہ سے اہل سنت علماء کا مزاج رہا. دیکھیے معتزلہ جو ہیں اہل سنت سے خارج ہے, انہوں نے سارے کے سارے مسائل کا تو انکار نہیں کیا, بعض کا انکار کیا, تو اس کی وجہ سے اہل سنت سے خارج ہوگا. اسی طرح آج بھی کوئی اہل سنت کے کسی ایک مسئلے کا انکار کر دے, مثلا اہل سنت والجماعت کے متفقہ مسائل میں سے حیات النبی کا مسئلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے, کسی آدمی نے اس کا انکار نہیں کیا تھا, صرف پاکستان بننے کے 11 سال بعد جو ہے وہ اس کا انکار گجرات سے ہوا. اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی اس کا انکار کرنے والا نہیں تھا. پاکستان بنا ہے اس وقت آپ کو ان علاقوں کے اندر ایسے گناہگار مسلمان تو مل جائیں گے جو مسلمان ہو کے بیچارے چوری کرتے ہوں, چوری کے گناہ میں جو ہیں وہ مبتلا ہوں, ڈاکہ مارتے ہوں, داڑھی منڈاتے ہوں, نماز چھوڑتے ہوں, لیکن پاکستان بننے کے وقت کوئی ایسا گناہگار مسلمان جو حیات النبی کا انکار کرتا ہو ایسا نہیں. 11 سال بعد جو ہے وہ انکار شروع ہوا.
اب یہاں بھی جو ہے وہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس انکار کرنے کی وجہ سے اہل سنت سے خارج ہو گیا، تو کہتے جی ایک مسئلے سے کیسے خارج ہو گیا؟ تو میں نے پہلے بتایا نا کہ ضروریات دین میں سے اگر ایک مسئلے کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے ساری ضروریات کا انکار کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کے ضروریات میں سے اگر ایک مسئلے کا بھی انکار کر دیا گیا تو وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا۔ تو میں اصول یہی ذکر کر رہا تھا کہ جو متواترات ہوتے ہیں ان کا انکار کرنے سے مختلف فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ جتنے بھی یہ فسادات ہو رہے ہیں، متواترات کو محل تحقیق کہا جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بھی مسئلہ حیات النبی کو متواتر کہا ہے۔ ویسے یہ محل نزاع بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یاد رکھے محل نزاع اس مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی موت آنی تھی آئی۔ اب موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف موت کے بعد ہے کہ روضہ اطہر کے اندر کیا زندگی ہے یا نہیں۔ ہمیشہ سے اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ رہا کہ اپنے اپنی قبروں کے اندر انبیاء علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، بہقی نے اس کو 4 سندوں کے ساتھ یہ رسالہ حیات الانبیاء کے اندر ذکر کیا ہے، اور جن میں سے ایک موقوف ہے اور 3 جو ہیں وہ مرفوع ہیں۔ ایک اور بھی جو ہے وہ بہت بڑی گمراہی چل رہی ہے اس دور کے اندر کہ متواترات کی سندوں کے اوپر بحث شروع کر دیتے۔ میں نے کہا کہ متواترات کی سند نہ بھی ہو تو پھر بھی جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن کی میں نے مثالیں دی ہیں کہ متواتر آیات کی سندیں نہیں ہیں تو سندیں نہ ہونے کے باوجود بھی ہم متواتر کو نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح آج کل جتنے باطل فرقے ہیں متواتر مسائل پہ سندوں کی بحث شروع کر دیتے ہیں کہ جی فلاں سند کے اندر سدی صغیر ہے۔ بھی جب مسئلہ متواتر ہو چکا ہے، سدی صغیر جیسے 1000 سدی بھی آ جائیں تو پھر بھی اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس مسئلے کے اوپر، کیونکہ جب امت کسی روایت کو قبول کر لے تو امت کا قبول کر لینا یہ اس کی صحت کی دلیل ہوتا ہے۔ جب امت قبول کر لے تو اس کی سند کی بحث جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر باہر سے آیا، اس نے یہ کہا کہ ہمارے پڑوس کے اندر فلاں گھر کے اندر فوتگی ہو گئی ہے۔ اب یہ خبر واحد ہے نا، اس میں سچ کا بھی احتمال ہے، جھوٹ کا بھی احتمال ہے۔ تو پتہ نہیں کہ اس نے سچی خبر دی ہے یا جھوٹی دی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس گھر سے رونے کی آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ اب تحقیق کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ خارجی قرائن سے پتہ چل گیا کہ وہ خبر سچی ہے۔ اسی طرح تلقی بالقبول کی وجہ سے جو ہے وہ احادیث مقبول صحیح ہو جاتی ہیں، اس کی سندوں کی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کل یہ بھی ایک بیماری ہے کہ متواترات کے لیے سندوں کے مطالبے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اکاڑے میں قاری عبداللہ صاحب ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن کچھ علماء کی دعوت تھی، وہاں گئے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ ہر قسم کے علماء ہیں۔ تو ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے
کہ قاری عبداللہ صاحب جو نماز پڑھتے ہو تم اس کی سند ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا کہ نہیں. بڑا انہوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھا بے سندی نماز پڑھتے ہیں، بے سندی. کہتے ہیں میں کچھ تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوا، لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی. میں نے اس کو کہا کہ جناب آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام صاحب تک پہنچتا ہے یا نہیں؟ سارے کا سارا نسب سنا دیں. اب اس کو دادے کا نام یاد تھا، آگے پڑدادے کا نام یاد نہیں. تو میں نے کہا کہ میری تو نماز گئی تھی، تیرا نسب ہی گیا. اب بتا کہ تجھے اپنا نسب یاد نہیں ہے تو ہم پھر تیری آدم علیہ السلام کی طرف تو نسبت نہیں کہیں گے، آدمی نہیں کہیں گے، اب اور کوئی جانور تلاش کر جس کی طرف ہم تیری نسبت کریں. تو بات ان کی جو ہے وہ الزامی صحیح تھی کہ متواترات کے لیے جو ہے وہ سندوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جس کو امت قبول کر لے، سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی ہے، تو وہاں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ آدم علیہ السلام تک اس کی سند پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. تو اسی طرح جو نماز متواتر ہے اس کے لیے بھی سند مانگنا غلط ہے. تو آج کل یہ فتنے ہیں، ان فتنوں کی وجہ سے جو ہے وہ گمراہی پھیل رہی ہے، متواترات کا انکار ہو رہا ہے. تو یہ مسئلہ حیات النبی کا انکار، اس کے پیچھے بھی یہی بات جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ اسلاف پر اعتماد نہیں کیا گیا اور یہ کہا کہ ہم متواترات میں نئی تحقیق کرتے ہیں. تو یہ ایک گمراہی بتایا تھا کہ محلے تحقیق متواترات نہیں ہوتے. اب بہت سی جماعتیں پیدا ہو چکی ہیں، کوئی مسلمین ہے، کوئی مسلمون ہے، کوئی جماعت المسلمین ہے، اور یہ ساری کی ساری جتنی جماعتیں ہیں، جب سے دین آیا اس میں یہ بات تواتر کے ساتھ آ رہی تھی کہ اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا ہے. یہ بد اعتمادی انگریز کے دور سے شروع ہوئی تو اس وقت سے مختلف جماعتیں بن گئی، اور اسی اعتماد کا نام ہی جو ہے وہ آج کل کی اصطلاح کے اندر اس کو تقلید کہا جاتا ہے. اور دنیا کے ہر فن کے اندر جو ہے وہ یہ اتباع کی جاتی ہے اس فن والوں کی. آج کل عجیب عجیب وسوسے ڈالے جاتے ہیں. ہو گیا ٹائم بھائی؟